چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے جس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے اس پیارے اور انٹرسٹنگ پروگرام میں جس کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں، آئیں قرآن سیکھیں۔ ہمارے اس پروگرام کا نام ہے اور ہم اپنے اس پروگرام میں قرآن پاک سے ریلیٹڈ بہت ساری انٹرسٹنگ انفارمیشن حاصل کرتے ہیں۔ آج بھی ہم بہت ساری چیزیں سیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، کتنی بار؟ ایک بار۔ جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں، کتنی پیاری فضیلت ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھنے سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آئیں پڑھیں قرآن۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس پروگرام میں سورہ واقعہ سیکھ رہے تھے اور پچھلے ایپیسوڈ میں ہم سورہ واقعہ مکمل کر چکے تھے۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ ملک کی ابتدا کریں گے۔ کون سی سورت کی ابتدا کریں گے؟ سورہ ملک۔ جی، سورہ ملک کی ابتدا کریں گے، لیکن اس سے پہلے سورہ ملک سے ریلیٹڈ کچھ انفارمیشن حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پیارے بچوں، سورہ ملک مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس سورت میں 2 رکوع اور 30 آیات ہیں۔ اس سورت کو سورہ ملک بھی کہتے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی اس کے بہت سارے نام ہیں۔ سورہ ملک کی پہلی آیت میں لفظ ملک موجود ہے، اسی مناسبت سے اسے سورہ ملک کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کچھ سورہ ملک کے حوالے سے انفارمیشن تھی، یہ مکمل ہوئی۔ اب آئیے ہم سورہ ملک کی ابتدا کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں 2 آیتیں سیکھیں گے، پھر چلتے چلتے مزید ہم اس کی آیات کی تلاوت کرتے رہیں گے، اور جو غلطیاں لوگوں سے عموماً پڑھنے میں ان آیات کو ہوتی رہتی ہیں انہیں درست کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ پہلے میں آپ کو پڑھ کر یہ آیات سناتا ہوں اور اس کے بعد مل کر ان آیات کی تلاوت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ یہاں دیکھیں را پر زبر ہے، کیا ہے؟ زبر ہے، اور جب را پر زبر ہو تو را کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ پر پڑھتے ہیں، موٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد پیارے بچوں یہاں آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا ہے کاف، کیا لکھا ہوا ہے؟ کاف لکھا ہوا ہے، اور یہاں دیکھیں لکھا ہوا ہے قاف، کیا لکھا ہوا ہے؟ ان دونوں کی آواز ملتی جلتی ہے، لیکن ان میں ایک باریک سا فرق ہے، وہ فرق کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ آپ بتائیں۔ کاف کو باریک پڑھتے ہیں اور قاف کو پر۔ کاف کو باریک پڑھتے ہیں اور قاف کو پر پڑھتے ہیں، کیونکہ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ کن میں سے ہے؟ حروف مستعلیہ سے۔ اور حروف مستعلیہ کو ہم کس طرح پڑھتے ہیں؟ پر پڑھتے ہیں۔ جی، حروف مستعلیہ کو ہم ہمیشہ ہر حالت میں پر یعنی موٹا کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو قاف کو ہم پر پڑھیں گے اور کاف کو باریک پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے ذال، کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ ذال بھی ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان میں فرق کرنا ضروری ہے۔ ایک حرف ہے ذال، دوسرا حرف ہے ضا، اور تیسرا حرف ہے زا۔ جب ہم ذال اور ضا کی ادائیگی کریں گے تو ان دونوں میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ اور زا میں سیٹی کی آواز آئے گی، سیٹی کی آواز آئے گی۔ ان دونوں میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، زا میں سیٹی کی آواز آئے گی، ٹھیک ہے؟ لیکن ان دونوں میں بھی ایک فرق ہے، وہ فرق کون بتائے گا؟ کون بتائے گا؟
آپ بتائیں. زوں کو موٹا پڑھتے ہیں. زوں کو موٹا پڑھتے ہیں. زوں کچھ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے پیارے بچوں. زوں یہ غلط ہے, اس میں سیٹی کی آواز بھی نہیں آنی چاہیے اور اسے ناک سے بھی نہیں پڑھنا, اسے پڑھنا ہے غا. کیا پڑھنا ہے؟ غا. تو غا کو ہم پر پڑھتے ہیں اور ذال کو باریک پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ فرق آپ کو سمجھ میں آ گیا جی. تو تلاوت کے دوران بھی آپ نے اس فرق کا خیال رکھنا ہے. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہ لکھا ہوا ہے ہا. کیا لکھا ہوا ہے؟ ہا بھی ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان میں فرق کرنا ضروری ہے. ایک حرف ہے ہا اور دوسرا حرف ہے پیارے بچوں ہا کو ہم حلق کے نیچے والے حصے سے ادا کرتے ہیں. کہاں سے ادا کرتے ہیں؟ حلق کے نیچے والے حصے سے. جی, حلق کے نیچے والے حصے سے ادا کرتے ہیں اور ہا کو حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کرتے ہیں. کہاں سے ادا کرتے ہیں؟ حلق کے درمیان والے حصے سے. حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کرتے ہیں. یعنی اسے پڑھتے ہیں ہا ہا اور اسے پڑھتے ہیں ہا ہا. فرق سمجھ میں آیا؟ جی. اسی طرح پیارے بچوں عین بھی ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان میں فرق کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. ایک حرف ہے عین اور دوسرا حرف ہے حمزہ. ایک حرف ہے عین اور ایک حرف ہے حمزہ. ایک حرف ہے عین, دوسرا حرف ہے حمزہ. عین اور حمزہ کی آواز بھی ملتی جلتی ہے اور ان میں بھی وہی فرق ہے جو ہا اور ہا کے درمیان ہے. جب ہم حمزہ کی ادائیگی کریں گے تو اسے حلق کے نیچے والے حصے سے ادا کریں گے اور جب ہم عین کی ادائیگی کریں گے تو اسے حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے. یعنی اسے پڑھیں گے عین زبر آ, عین زبر آ, اور اسے پڑھیں گے حمزہ زبر آ. حمزہ زبر آ. جھٹکا نہیں دینا, حمزہ زبر آ یہ نہیں, ٹھیک ہے. پہلے بھی بتایا ہے کہ جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھتے ہیں. تو اب ہم نے حمزہ پر زبر لگا دیا ہے تو اسے جھٹکا دے کر نہیں پڑھنا, ٹھیک ہے. اسے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھنا ہے. عین زبر آ, عین زبر آ, اور اسے پڑھیں گے حمزہ زبر آ. حمزہ زبر آ. ابھی بھی بعض بچے جھٹکا دے رہے ہیں لیکن خیال کریں, آپ پریکٹس کرتے رہیں, کوشش کرتے رہیں, انشاءاللہ یہ جو غلطی ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی. تو یہ فرق آپ کو سمجھ میں آیا؟ جی. تو تلاوت کے دوران بھی آپ نے اس فرق کا خیال رکھنا ہے. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے خا. کیا لکھا ہوا ہے؟ خا. خا حروف مستعلیہ میں سے ہے. کن میں سے ہے؟ حروف مستعلیہ میں سے ہے. اور حروف مستعلیہ کو ہم کس طرح پڑھتے ہیں؟ پر پڑھتے ہیں. پر پڑھتے ہیں. تو خا کو بھی ہم پر پڑھیں گے. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے تا. ایک حرف ہے تا اور ایک حرف ہے طا. یہ دونوں حروف بھی ایسے ہیں جن کی آواز ملتی جلتی ہے لیکن ان میں بھی فرق ہے. تا کو ہم باریک پڑھتے ہیں اور طا کو پر پڑھتے ہیں. تو اس فرق کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے. پھر پیارے بچوں ایک اور بات آپ نوٹ کر لیں کہ یہاں دیکھ رہے ہیں یا ساکن سے پہلے زیر ہے. یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو کیا ہوتا ہے؟ یا مدہ ہوتا ہے. اور حروف مدہ کے بعد جب وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو وہاں پر کون سی مد ہوتی ہے؟ مد عارض ہوتی ہے, ٹھیک ہے. حروف مدہ کے بعد جب وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جاتا ہے تو وہاں مد عارض ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہاں پر بھی مد عارض ہے اور یہاں بھی مد عارض ہے. اور مد عارض کو ہم کھینچتے کتنا یہ کون بتائے گا؟ چلیں آپ بتائیں. 1 2 یا 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. 1 2 یا 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے, ٹھیک ہے. تو اس میں بھی آپ کو اختیار ہے اور اس میں بھی آپ کو اختیار ہے. چاہیں تو 1 الف کے برابر کھینچیں, چاہیں تو 2 الف کے برابر کھینچیں اور چاہیں تو 3 الف کے برابر 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں, ٹھیک ہے. تو یہ قواعد ہمارے مکمل ہو گئے. اب آئیے ہم مل کر ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تبارک الذی. تبارک الذی. پیارے بچوں را کو پر پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. تبارک الذی. تبارک الذی. کاف کو پر نہیں کرنا, ٹھیک ہے. کاف کو پر نہیں پڑھنا, صرف را کو پر پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. تبارک الذی. تبارک الذی. تبارک نہیں, ٹھیک ہے. بعض بچے دونوں کو باریک پڑھنے اور بعض بچے دونوں کو پر پڑھنے, تو ایسا نہیں کرنا. را کو پر پڑھنا ہے اور کاف کو باریک پڑھنا ہے. تبارک الذی. تبارک الذی. بیدہ الملک. بیدہ الملک. تبارک الذی بیدہ الملک. تبارک الذی بیدہ الملک. تبارک الذی بیدہ الملک. تبارک الذی بیدہ الملک. وہو علی کل شیء قدیر. وہو علی کل شیء قدیر. اچھا پیارے بچوں یہاں پر ہم نے غنہ کیا, کوئی وجہ بتا سکتا ہے یہاں پر ہم نے غنہ کیوں کیا؟ چلیں آپ بتائیں.
यहाँ पे इख्फा हो रहा है। इख्फा हो रहा है। क्या हो रहा है? इख्फा। क्योंकि नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ इख्फा में से कोई भी हर्फ आ जाए वहाँ पर इख्फा होता है और इख्फा में हम गुन्ना करते हैं। अब यहाँ पर आप देखें तनवीन है और इसके बाद हुरूफ इख्फा में से कौफ आ रहा है तो यहाँ इख्फा होगा और यहाँ हम गुन्ना भी करेंगे। ठीक है। वहुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। वहुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु। वहुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। वहुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु वहुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु वहुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। अब ये आयत कौन सुनाएगा मुझे? आप पढ़ें। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु वहुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी कोशिश की आपने। लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि यहाँ रा के बारे में पहले भी बताया कि रा पर ज़बर है, रा को हम पुर पढ़ेंगे। ठीक है, तो पुर पढ़ने की कोशिश करें। और भी छोटी छोटी गलतियाँ हैं, आप प्रैक्टिस करते रहें, तकरार के साथ इस आयत को पढ़ें, इंशाअल्लाह ये गलतियाँ ठीक हो जाएंगी। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी कोशिश की आपने। और कोई सुनाएगा? आप पढ़ें। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु वहुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। अच्छी कोशिश की आपने, लेकिन आपने भी एक गलती की, वो ये कि दाल में सीटी की आवाज़ नहीं आएगी। ठीक है, एक ये बात। और दूसरी बात ये कि कौफ को हम पुर पढ़ेंगे क्योंकि कौफ हुरूफ मुस्तालिया में से है। ठीक है, और भी छोटी छोटी गलतियां हैं, आप प्रैक्टिस करें, इंशाअल्लाह ये गलतियां ठीक हो जाएंगी। अब अगली आयत की जानिब बढ़ते हैं। अल्लज़ी खलक़ल मौत। अब यहाँ खा को भी पुर पढ़ना है और कौफ को भी पुर पढ़ना है। खलक़ल मौत वल हयात अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम। अच्छा प्यारे बच्चों, बा हुरूफ कलकला में से है और जब हुरूफ कलकला साकिन हो तो इनमें कलकला खूब ज़ाहिर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने कलकला ज़ाहिर करना है, आवाज़ लौटती हुई महसूस होनी चाहिए। ठीक है, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अय्युकुम नहीं, अय्युकुम। ठीक है, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। बाज़ बच्चे झटका देकर पढ़ रहे हैं, अय्युकुम अहसनु, झटका नहीं देना। ठीक है, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। वहुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। अब यहाँ अज़ीज़ुल नहीं है, अज़ीज़ुल। ठीक है, अज़ीज़ुल। ठीक है, ज़ा में सीटी की आवाज़ आएगी। वहुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। वहुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। अब ये आयत कौन सुनाएगा? आप पढ़ें। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला वहुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। अच्छी कोशिश की आपने, लेकिन
یہاں خا کو اور قاف کو پر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، لام کو پر نہیں پڑھنا، آپ نے تینوں کو پر پڑھا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہاں عزیزو، میں نے ابھی بتایا کہ زا میں سیٹی کی آواز آئے گی، نہیں آئے گی، آئے گی، آئے گی، آئے گی۔ وہی غلطی تھی آپ کی کہ اس میں آپ نے سیٹی کی آواز نہیں نکالی، اس میں سیٹی کی آواز آنی چاہیے۔ اور بھی چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں حروف کی ادائیگی میں، حروف کے مخارج کا خاص خیال رکھیں، پریکٹس کرتے رہیں، انشاءاللہ یہ غلطیاں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اور کوئی سنائے گا؟ آپ پڑھیں۔ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ ماشاءاللہ اچھی کوشش کی آپ نے، لیکن مزید تکرار کے ساتھ اس آیت کو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح طریقے سے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ پہلا سیگمنٹ مکمل ہوا۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے قرآن میں ذکر ہے۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ تو پیارے بچوں، آج ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ سننے والے ہیں، تو آپ سب سننے کے لیے تیار ہیں؟ جی۔ پیارے بچوں، بنی اسرائیل کی قوم جب فرعون کے ہلاک ہونے کے بعد ایمان لے آئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ آپ علیہ السلام 40 رات کوہ طور نامی پہاڑ پر رکیں، پھر آپ علیہ السلام کو توریت شریف دی جائے گی، تو آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کو حضرت ہارون علیہ السلام کے حوالے کر کے اس پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ پیارے بچوں، بنی اسرائیل میں سامری نام کا ایک برا شخص بھی تھا، جسے اس کی ماں نے پیدا ہوتے ہی ایک غار میں چھوڑ دیا تھا۔ بچپن میں اسے حضرت جبریل علیہ السلام اپنی انگلی سے دودھ پلاتے تھے، جس کی وجہ سے سامری انہیں پہچانتا تھا۔ یہ خود تو اللہ پاک کا نافرمان تھا ہی، دوسروں کو بھی اللہ پاک کی نافرمانی والے کاموں میں لگاتا تھا، اور لوگ اس کی بات کو اہمیت بھی دیتے تھے، اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پہاڑ پر تشریف لے جانے کے 30 دن بعد، کتنے دن بعد؟ 30 دن بعد 30 دن بعد سامری نے بنی اسرائیل کے لوگوں سے سونے اور چاندی کے زیور مانگے، اور پھر ان زیورات کو جمع کر کے اسے پگھلا کر ایک بچڑا بنایا۔ کیا بنایا؟ بچڑا بنایا۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے نے جس جگہ قدم رکھا تھا اس جگہ کی مٹی اس کے پاس موجود تھی، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کا گھوڑا جہاں سے گزرا تھا، وہاں اس کے قدم جہاں لگے تھے وہاں کی مٹی اس کے پاس موجود تھی۔ تو اس نے جیسے ہی وہ مٹی سونے چاندی سے بنے ہوئے بچڑے کے منہ میں ڈالی تو وہ گائے کی طرح آواز نکالنے لگا۔ پیارے بچوں، پھر سامری لوگوں سے یہ کہنے لگا کہ یہ بچڑا تمہارا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خدا ہے۔ کیا ہے؟ خدا۔ معاذ اللہ، اس نے جو ہے وہ بچڑے کو جو ہے وہ خدا بنایا لوگوں کا۔ تو بہت سے لوگ سامری کی باتوں میں آ کر اور اس بچڑے کو بولتا دیکھ کر اس کی عبادت کرنے لگ گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے تو آپ علیہ السلام قوم کو بچڑے کی عبادت کرتے ہوئے دیکھ کر بہت ناراض ہوئے، اور آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈانٹا۔ پھر سامری سے پوچھنے لگے کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ سامری بولا، میرا دل ہوا تو میں نے یہ کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہاں سے چلے جاؤ، اور تیرے اس کارنامے پر تجھے یہ سزا دی جاتی ہے کہ جو بھی تجھ سے ملنا چاہے گا تو کہے گا کوئی مجھے ٹچ نہ کرے، کوئی مجھے ٹچ نہ کرے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے بچڑے کو توڑ پھوڑ ڈالا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے دریا میں بہا دیے۔ پھر پیارے بچوں، لوگوں کو منع کر دیا تھا کہ کوئی بھی سامری سے بات چیت نہ کرے، اور اگر کسی کا جسم سامری کے جسم سے ٹچ ہو جاتا تھا تو دونوں کو بہت تیز بخار ہو جاتا تھا۔ کیا ہو جاتا تھا؟ بخار ہو جاتا تھا، وہ بیمار ہو جاتے تھے۔ اور جو لوگ بچڑے کو خدا سمجھ کر اس کی عبادت کر رہے تھے اس میں سے کچھ لوگ قتل ہو گئے، اور باقیوں کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی کہ اے اللہ پاک تو انہیں معاف کر دے، تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور باقی لوگوں کو معاف کر دیا۔ پیارے بچوں، اللہ پاک نے اس واقعے کو قرآن پاک میں بھی بیان فرمایا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرین۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور موسیٰ کے پیچھے اس کی قوم نے اپنے زیورات سے ایک بے جان بچڑے کو معبود بنا لیا جس کی گائے جیسی آواز تھی۔
کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ بچڑا ان سے نہ کلام کرتا ہے اور نہ انہیں کوئی ہدایت دیتا ہے؟ انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ ظالم تھے۔ اور جب شرمندہ ہوئے اور سمجھ گئے کہ وہ یقیناً گمراہ ہو گئے تھے تو کہنے لگے اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہماری مغفرت نہ فرمائی تو ہم ضرور تباہ ہو جائیں گے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ قرآن میں ذکر ہے۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے 10 سوال۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا 10 سوال، اور آج ایک طرف ہے ہمارے عبدالہادی بھائی اور دوسری طرف ہے حسنین انیس بھائی۔ ان دونوں کے درمیان کمپٹیشن ہوگا، مقابلہ ہوگا، لیکن اس سے پہلے کمپٹیشن کے رولز سن لیتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اگر میں آپ سے کوئی سوال کروں گا اور آپ مجھے اس کا صحیح جواب دیں گے تو آپ کو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے۔ لیکن اگر آپ کو اس کا صحیح جواب نہیں آتا تو آپ کے پاس ایک چانس ہوگا، آپ مجھ سے آپشنز لے سکتے ہیں۔ آپشنز لینے کے بعد اگر آپ صحیح جواب دیں گے تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5۔ اور غلط جواب دیا تو 0، کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا۔ تو سب سے پہلا سوال ہے عبدالہادی بھائی سے، آپ تیار ہیں؟ جی۔ آپ کا سوال یہ ہے، آپ قرآن پاک کی سیکنڈ لاسٹ سورت کا نام بتائیں۔ سورہ فلق۔ سورہ فلق قرآن پاک کی سیکنڈ لاسٹ سورت ہے۔ ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے عبدالہادی بھائی کو۔ جی حسنین بھائی، اگلا سوال آپ سے ہے، آپ بتائیں اخلاص میں کتنے حروف ہیں؟ 5۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے حسنین بھائی کو۔ جی عبدالہادی بھائی، آپ بتائیں سورہ قدر قرآن پاک کے کون سے پارے میں ہے؟ 30۔ سورہ قدر 30ویں پارے میں ہے۔ آپ کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے عبدالہادی بھائی کو۔ جی حسنین بھائی، اگلا سوال آپ سے ہے، آپ بتائیں لا یحب اللہ سے قرآن پاک کا کون سا پارہ اسٹارٹ ہوتا ہے؟ چھٹا پارہ اسٹارٹ ہوتا ہے، صحیح جواب ہے؟ جی۔ آپ کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے حسنین بھائی کو۔ جی عبدالہادی بھائی، اگلا سوال آپ سے، آپ بتائیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام محمد قرآن پاک میں کتنی بار آیا ہے؟ 4 بار آیا ہے۔ ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس سوال میں بھی ہمارے عبدالہادی بھائی کو ملے ہیں 10 پوائنٹس۔ جی حسنین بھائی، آپ بتائیں کس نبی علیہ السلام پر اللہ پاک نے سب سے پہلے تابوت سکینہ نامی باکس نازل فرمایا؟ حضرت صالح علیہ السلام۔ حضرت صالح علیہ السلام۔ کیا لگتا ہے عبدالہادی بھائی صحیح جواب ہے؟ غلط ہے۔ پھر صحیح جواب کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کا صحیح جواب ہے۔ تو اس سوال میں ہمارے حسنین بھائی کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا۔ جی عبدالہادی بھائی، آپ بتائیں وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جنہیں کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں جنہیں کلیم اللہ بھی کہتے ہیں۔ آپ کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سوال میں عبدالہادی بھائی کو ملے ہیں 10 پوائنٹس۔ جی حسنین بھائی، آپ بتائیں سورہ ملک میں کتنی آیتیں ہیں؟ 30۔ سورہ ملک میں 30 آیتیں ہیں۔ ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنے پوائنٹس ملے؟ 10 پوائنٹس ملے۔ جی عبدالہادی بھائی، آپ بتائیں، اب آپ کا یہ آخری سوال ہے، قرآن پاک میں اللہ پاک کی ایک اونٹنی کا ذکر ہے، وہ اونٹنی کس نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھی؟ حضرت صالح علیہ السلام۔ حضرت صالح علیہ السلام۔ ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے عبدالہادی بھائی کو۔ اور آخری سوال ہمارے حسنین بھائی سے ہے، آپ بتائیں سورہ مزمل قرآن پاک کے کون سے پارے میں ہے؟ 29۔ سورہ مزمل 29ویں پارے میں ہے۔ ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اسی کے ساتھ ہمارے حسنین بھائی کو ملے 10 پوائنٹس اور ان کا ٹوٹل ہے 40 پوائنٹس، اور ہمارے عبدالہادی بھائی کو ملے ہیں 50 پوائنٹس۔
تو کون ونر ہے؟ عبد الہادی بھائی. عبد الہادی بھائی آج کے ہمارے ونر ہیں. اللہ پاک ہم سب کو صحیح طرح سے قرآن پاک کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب. اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چلو سیکھیں قرآن کیسا ہے اجر سنا ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے. بچوں کا مدنی چینل